آلموسٹ تو ہماری یوتھ اس وقت جاب کے لیے باہر جا چکی ہے. ہر سال 10-15 لاکھ جو ہے نا برین ڈرین ہو رہی ہے. برین ڈرین مینس جو پڑھے لکھ کے لوگ ہیں وہ باہر اور باہر کیا کر رہے ہیں. انگلینڈ میں اگر بندہ جا رہا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ 3 جاب کر رہا ہے. اونلی 3. ڈش واشنگ کر رہا ہے, سیکیورٹی کی جاب کر رہا ہے, اور ٹیک اوے انہوں نے کھولی. یہاں پہ جو ریڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں اس کو ٹیک اوے بولتے ہیں. یہ 3 جاب کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ 3 کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی یہ بزنس شروع نہیں کر رہا. تو سر ان کو فائنینشلی بھی تو بہت سارا ایشو ہوگا نا. فائنینشیلی ایشو ہوگا, لیکن جب وہ وہاں پہ جس طرح سے مہنگائی ہے ہمارے ایگزیکٹلی, لیکن وہاں پہ بھی 48% ٹیکسز بھی وہ دیتے ہیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں فیسلیٹیٹ بھی تو کرتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہمارے بھی بہت زیادہ دوست ہیں, کافی حد تک دوست ہیں. ابھی ایک چیز جا رہی ہے کہ 70-75 لاکھ روپے وہ لگا کے وہاں پہ جاتے ہیں, سارے وہاں پہ رو رہے ہیں. میرے خیال میں ورک پرمٹ کی کچھ ویزاز وغیرہ, ایٹ لیسٹ وہ کچھ نہ کچھ تو ارن کرتے ہی ہیں نا. یہاں پہ تو وہ کچھ نہ کچھ کا بھی چانسز نہیں ہے. یہاں پہ کوشش کس نے کی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ سر اپرچونیٹیز اگر یوتھ کو مل جائے تو وہ ضرور کوشش کر رہے ہیں. جیسے عمران خان آیا, انہوں نے فری لانسنگ کو پروموٹ کیا. امیزون آیا پاکستان میں, مطلب جو بھی چیز ہے اب لوگ زیادہ فری لانسنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں. سب آن لائن جاب کر رہے ہیں. آن لائن جاب تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, کوئی میری اس کی یہ مطلب ایکسپیرینس ہے. میں کچھ فزیکل چیزوں پہ میں بلیو کرتا ہوں جو ہمارے سامنے ہے نا. اگر ہم یوتھ کی بات کریں, ہمارے بھی ہزاروں دوست بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں, بہت زیادہ ہیں. ہم اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بزنس شروع کی ہم اس میں سے لاس کریں گے. اگر یہ رسک بندہ نہیں لے گا تو اس سے تو سود اچھا ہے کہ بندہ بینک میں انٹرسٹ پہ رکھ کے اس سے کمائے. شروع تو کرو نا, ایکسپیرینس تو ہو جائے گی نا. ہم ہی ناکام ہو چکے ہیں, 2-3 وہ بزنس ہم شروع کر کے لاس میں جا چکے ہیں. اس کا تو یہ مطلب نہیں کہ لائف ختم ہو گئی یا بزنس ختم ہو گئے. یہ CRC ہم نے شروع کی, ایک میرا فرینڈ ہے ابھی US میں, اس کی ایڈوائس سے, اس کی رہنمائی سے, اس کی PhD جو ہے نا پبلک پالیسی میں US سے. 1 سال تقریباً 1 سال پہلے, ہاں 15 ملین کا کام ہم نے اس سے کیا. تقریباً 15 to 20 لوگ ہمارے ساتھ جاب پہ رہے. ابھی یہ ریسرچ جرنل ہے, 2-3 بندے جو ہے نا اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں. یہ تقریباً 1.5 سال میں 20-25 لوگ صرف ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ادارہ. یہ تو مجھے کوئی یہ گورنمنٹ نے نہ کوئی انسینٹیو دی تھی, اپنی سوچ تھی, اپنی ایک وہ تھی, ایک ٹرائی تھی, ایک کوشش تھی. اب یہ ہمارے ہاں جو ڈگری ہولڈر ہیں وہ بھی تو اکثر دیکھا جائے تو کبھی کبھی آ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے ریڈی لگائی ہوئی ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, کسی نے MB کیا ہوا ہے تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. سب سے جو پہلے میرے خیال میں ہماری ایشو ہے نا وہ یہ کہ جس بندے نے جس ایجوکیشن کی ڈگری لی ہوئی ہے اس کے پاس وہ جاب نہیں ہے. یہ تو سب سے کنفرم ہے. جاب تو ہے لیکن اس کے پاس وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈگری کے حساب سے کچھ بزنس یا جاب شروع کریں. فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے MBA کی لی ہوئی ہے, MBA کی, تو MBA والے بھی ٹیچنگ میں جا رہے ہیں کیونکہ سر ان کو وہ چیز پروموٹ ہی نہیں کی جا رہی, ان کو ہیلپ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اس نے وہ ڈگری, اس کی جو 16-18 سال انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے, ایسے کیا اس کے پاس ایسا کچھ بھی نالج نہیں ہے کہ وہ مائکرو فائنانسنگ اسکیمز وہ ڈیولپ کرے یا کچھ آئیڈیا لائیں یا کچھ کام شروع کریں, کیوں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو وہ کرتے نہیں ہیں, بس وہ اسی میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کہیں سے جاب اوپر سے آئے گی, ہم جا کے 20-40 یا 50 ہزار کما لیں گے. ٹھیک ہے, وہ 40-50 ہزار 2-3 سال کے لیے وہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن آفٹر 3 ایئرز آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ میں نے خودکشی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. سو اس میں ہماری بھی اپنی مطلب یوتھ کی بھی جو لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ کلاس ہیں ان لوگوں کی بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نہیں دے رہی تو اپنا بھی بندہ کچھ کرے نا, کچھ چیزیں ڈیولپ کرے, کچھ پروجیکٹس, کچھ سوچ, کچھ تو سٹارٹ کرو نا. ہمارا جو پختونخوا جتنا بھی علاقہ ہے آلموسٹ ایگریرین ہے, تقریباً سبزیاں اور فروٹس وغیرہ اگتی ہیں. اپنے گاؤں کی بھی بات کرو, ڈیلی بیس پہ ہمارے حجروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. 2-4 دن پہلے بھی میں اس چیز پہ بحث کر رہا تھا
کہ ہمارا جو علاقہ ہے یا ہماری جو زمین ہے وہ ساری سبزیاں وہ اگاتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم مارکیٹ سے لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں؟ کوئی کام کرتے ہی نہیں, زمین ہے لیکن وہی ٹماٹر وہی پیاز ہم مارکیٹ سے لے رہے ہیں جو کہ پنجاب سے یا دوسرے علاقوں سے آتی ہیں. ہمارا جو علاقہ ہے وہ اورنج مالٹا یا ہم اس یہ کہتے ہیں نا, وہ بھی پنجاب سے آتا ہے. یار اس کے باغ لگاؤ, تھوڑی اس کی مطلب پروموشن کرو, تھوڑی اس کی گروتھ ہو, ہاں اس کی مطلب نیا سوچ اس میں سے لاؤ, کوئی اس کی بناؤ, اس کو ہوگا تو آگے اس کو ایگزیکٹلی ہے ہمارے پاس اپرچونیٹی, لیکن ہم ڈائریکٹلی بس اس میں لگے رہتے ہیں. بس ایک نظام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم ہیلتھ کی سائڈ پہ آئیں تو میرے خیال میں کل 2-3 دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈائبٹیز ہے, شوگر, یہ پاکستان میں ریشو زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ گن خوراک کی وجہ سے. کیوں؟ دیسی سارے خوراک ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. 30 سال یا 40 سال یہ اس سے پہلے جتنے بھی خوراک تو اپنی دیسی ہی گھی میں کھاتے تھے. یا اس کے علاوہ ایک دوسری ایک پروجیکٹ آئی ہوئی ہے, چائنا کی ایک پروجیکٹ ہے, یہ اس کا کینولا آئل. اچھا, ہاں کینولا آئل کے خود میرے یہ کچھ کزن ہے ٹرائل بیس پہ وہ کر رہے ہیں. اس کی پروڈکٹیوٹی کافی حد تک زیادہ ہے, اور اس میں جو کولیسٹرول ریشو وہ بالکل 0 ہے. اچھا, اور اس کو جسٹ لائک سیم کوکنگ آئل ہوتی, جسٹ لائک سیم وہی چیز ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا بہت وہ کمرشلائز بیس پہ ہم اس کو سٹارٹ کریں, تھوڑا بہت 2-3-4 لاکھ روپے کا ایک چھوٹا سا پلانٹ لگائیں, اس کی اپنی پروڈکشن کریں, تو میرے خیال میں ارد گرد 2-3-4 ولیجز میں ایزیلی پرووائڈ ہو جائے گا ایک سال میں. ابھی میرا جو کزن ہے 2-3 اس کے اور بھی 2-3 کزن اور بھی ہیں, 2 سال سے وہ تقریباً بازار سے مارکیٹ سے تیل نہیں لے رہے, اپنا خود اگا رہے ہیں. اپنے میں آپ کو مطلب صرف ایکسپیرینس اس کو ٹیسٹ بھی کی ہوئی ہے, سیم وہ جسٹ لائک کوئی بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, 0 اس کی وہ کولیسٹرول ہے. اس کے علاوہ سبزیاں بھی کافی ورائٹی, ہر ورائٹی کی ہم اگا سکتے ہیں, ہم اس سے پروڈکٹ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. لیکن یہ کام کون کرے گا؟ اگر ہم ایک ایجوکیٹڈ یہ بندے کو ماسٹر یا ایم فل کو کر کے یہاں پہ آؤ, وہ کہ یار ابھی میں ذمہ داری کروں, یار کرو لیکن تھوڑی وہ ایڈوانس لیول پہ کرو, ماڈرن وہ لیول پہ, وہ بزنس کو سوچ میں رکھ کے اس کو کرو کہ اس سے ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. یہ آپ کو میں چھوٹی مطلب ایک ولیج بیسڈ ایک پروڈکٹ کی ایک بات بتا رہا ہوں. یہاں بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت زیادہ ہیں, کافی حد تک ہیں. ٹورزم کی اس سائڈ پہ آتے ہیں. پورا ہمارا جو پختونخوا جو ناردرن بیلٹ ہے وہ ٹورسٹ زون ہے. آیا ہم نے ٹورزم کو کس حد تک کمرشلائز کیا ہوا ہے؟ کس حد تک؟ صرف ہوٹلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی کمپنی, ہم نے کوئی ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں. ساری دنیا, پورے پاکستانی یہ جانتے کہ سوئٹزرلینڈ خوبصورت ہے, لیکن سواد تو اس سے زیادہ ہے. بالکل. لوگوں کو دکھاؤ, آؤ, کچھ ویڈیوز بناؤ, کچھ ادارہ بناؤ, اس کی پروموشن کرو, لوگوں کو اس کو وہ دکھاؤ, کو اس کی مطلب ایڈوانسمنٹ اس میں لاؤ. یہ ٹورزم اس سے بھی بڑی انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. ایسے جگہیں سوات میں خود ایف ایس سی میں نواسے کی ہوئی. سوات کا جو بھی بلڈ ہے یہ شانگلہ تک یا کالام تک یا اپر دیر تک اتنا خوبصورت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حد درجے خوبصورت, ایک ویلی دوسرے سے خوبصورت ہے. اب یہ کس نے ایکسپلور کی ہوئی ہے؟ پھر وہی گورنمنٹ کی سائڈ کو ہم آتے ہیں. کیا انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے؟ یہ پچھلے 10-12 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, کیا چینجز آئی ہیں؟ ٹورزم میں کیا انویسٹمنٹ ہو چکی ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اتنا ٹائم بھی تو نہیں دیا گیا. 12 سال بہت زیادہ. 2 فل ٹینیورس تھے, 2 این پی کو اونلی 5 سال دیے گئے تھے. دہشت گردی بھی تھی, سیلاب بھی تھا. آپ آ کے دیکھیں, یہ کمیونیکیشن کو دیکھیں, ایجوکیشن کو آپ یہ دیکھیں. 5 سال میں جتنا ان لوگوں سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. تو اس طرح سے تو جو بھی گورنمنٹ آئی ہے کسی نے بھی اس چیز کو کیا ہی نہیں ہے. گورنمنٹ آئے گی, لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ, ایک پارٹی کی گورنمنٹ منیمم 10 ایئر تک ہونی چاہیے, کیونکہ پالیسیز 5 سال میں وہ نہیں ہو سکتے, امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. نئی گورنمنٹ جو آتی ہے اس کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ پچھلے والوں کو اس کو سٹاپ کرو.
تو کس طرح ہم آگے جا سکتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل ANP کی 5 ایئرز گورنمنٹ تھی تو اس کو ایک اور موقع دینا چاہیے تھا. بھی کمیونیکیشن میں خود 2008 سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ روڈ کی کیا حالت تھی, کمیونیکیشن سیکٹر کی کیا حالت تھی, ابھی کیا ہے, ایجوکیشن کی کیا حالت تھی, ابھی کیا ہے. ہاں ایک دوسری چیز خود میں اپنے سائڈ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پالیٹکس میں ہماری بدقسمتی سے ہاف آبادی آلموسٹ وہ وومن ہے, فیمیل, اینڈ دے آر پیرالائزڈ. دے آر پیرالائزڈ. ایک قوم کی آدھی آبادی آپ لوگوں نے پیرالائز کی ہوئی ہے, تو آپ کس طرح ترقی کا سوچ سکتے ہیں؟ آدھی آبادی, پوری آدھی آبادی یہ پیرالائزڈ ہے. جو آپ کو چھوڑیں, سیاست کو چھوڑیں, بولنے کا حق بھی ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں کہ وہ کچھ بولیں. تو یہ بھی گورنمنٹ کی طرف ہی جاتا ہے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہیں جاتا, اس کو ہم گورنمنٹ پہ ہم لیں. یہ ہمارا اپنا جو آرتھوڈاکس اور ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے. سر یہ بھی تو ہوتا ہے, ایسے چینلز ہونے چاہیے, ایسے پروگرامز کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کو اویئرنیس ہو, ان کو نالج دینا چاہیے کہ ان کا بھی رائٹ ہے. CRC سینٹر فار ایڈوکیسی ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن کا ہمارا ایک پروجیکٹ جو انٹینڈڈ پروجیکٹ ہے, اس کی کچھ چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں, کچھ ہونے والی ہیں, صرف اس بیس پہ کہ جو ایجوکیٹڈ گرلز ہیں, فیمیل ہیں, وومن ہیں, اس کو ہم مین اسٹریم پالیٹکس کے بارے میں اویئرنیس دیں. اگر وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ جائے گی تو اس کے ساتھ ارد گرد کی ایشوز بھی لائک ہیومن رائٹ, بزنس, یہ ساری چیزیں خود بہت کور ہو جائے گی, خود بہت کور ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ اونلی عوامی نیشنل پارٹی ہیں کہ جنہوں نے پچھلے دور میں فیمیل کو ٹکٹ دے کے تھرو ووٹ الیکٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے, سمر بلور. دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ میدان میں اتارے, ایون لوکل باڈیز بیس بھی ہونی چاہیے. اگر ایک گرل ہے, فیمیل ہے, ایجوکیٹڈ کوئی لڑکی ہے, اگر آ کے وہ کچھ بات وہ کرتی یا کچھ بات کرنا چاہتی ہے, ہم اس پہ دوسرا بلیم لگا دیتے ہیں. بالکل, اس کی جو ہے نا ہم کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں. ہمارے پاس تو سچ بولنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. یہی نہیں, کسی کے پاس بھی, مطلب میں صرف اس میں فیمیل کی بات نہیں کری, کسی کے پاس بھی جو بھی بولتا ہے, مطلب اس کو بھی وہ رائٹ نہیں دیا جاتا. ہاں, تو فیمیل ابھی اس خود میں رگڑا کھا جاتی ہے حد سے زیادہ. خود میں آنکھوں سے خود میں نے دیکھا, اس پہ ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے. یہ پولیٹیکل, اس کو پولیٹیکل امپاور کرنے کے لیے پچھلے الیکشن میں کافی حد تک ہم ابھی بھی ہمارے پلان ہے. دوسری کمپنی ہے ڈاکٹر جواد صاحب, اس کے سی کمپین ایکسپرٹس کے نام پہ, کیمپرٹس یا کمپین ایکسپرٹس. اس میں آلموسٹ کچھ پروجیکٹس ہماری بات ہو چکی ہیں. اس سے ہم پولیٹیکل کنسلٹنسی کرتے ہیں. اس میں سے جو مین تھیم بالکل جو فرسٹ ون, اس پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم نے اس پہ فیمیل اویئرنیس کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم فیلڈ میں جا کے اس سیکٹر کو اپ گریڈ کر کے, اس کو اٹھا کے بات کر کے آگے ہم لائیں گے کہ آپ بھی آئیں, کہ جس طرح میل بھی فرنٹ لائن پہ سیاست کر رہے ہیں, آپ بھی آئیں, آپ کا بھی حق ہے. اس کا کیا پروسیجر ہے؟ آپ اس کا پروسیجر یہ ہے, سب سے پہلے جو پچھلی لوکل باڈیز جو اس کا جو الیکشن تھا, خود میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. اس میں ہم نے جتنا بھی ہمارا تحصیل کا حلقہ تھا, اس میں سے 100% ہم نے فیمیل کمپین کی تھی, تھرو فیمیلز, ڈور ٹو ڈور جا کے ہر ایک گھر میں کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں, یہ بندہ یہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے ضرور آ کے ووٹ دینی ہے. اس کو کیوں ووٹ دینی ہے؟ کیونکہ اس کے یہ خوبیاں ہیں, مطلب جو بھی اس ٹائم سے تھی. ایسے 2-3 ولیجز ہیں جس میں سے ابھی تک فیمیل ووٹ کاسٹ نہیں ہو چکا ہے. اگر ایک جگہ پہ, ایک ریجن پہ, ایک ضلع پہ یا ایک گاؤں پہ یا ایک تحصیل پہ آپ نے ایک انسان سے رائے کا حق چھین لیا,
رائے کا حق تو وہ چھین کیا لیا. ترقی کرے گا؟ کیا وہ ترقی کرے گا؟ اینڈ یو آر دا ڈیسیجن میکر آف دیٹ ایریا. تو میرے خیال میں تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی, تو ڈیموکریسی نہیں ہوئی. تو اس سیکٹر کو ہماری فوکسڈ ہے آن دا فرام دا پلیٹ فارم آف CRC کہ ہم اس سیکٹر کو مطلب اجاگر کریں, اس کو مین اسٹریم پالیٹکس میں, ڈیسیجن میکنگ میں ہم اس میں لائیں. یہ ہماری فوکسڈ ہے. اچھا, اسی سے یوتھ جو ہے آپ کی وہ CRC کے تھرو مطلب آ سکتی ہے اس چیز میں؟ آبویسلی ہماری فوکس جو ہے نا, اگر وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہو گئی, یا اس کے علاوہ پالیٹکس میں, یا اس کے علاوہ ایجوکیشن میں, کیونکہ یوتھ اس ہی ریجن کا, ملک کا بہت بڑا یہ حصہ, دے آر دا فیوچر. اور اس کے پاس وہ بایولوجیکلی ٹائم اسپین بھی زیادہ ہے. مطلب اگر ایک بندہ ہے 20 سال کا ہے تو اس کے پاس ٹائم ہے, اگر اس ٹائم سے یا اس عمر سے وہ کچھ سیکھے یا کچھ کرنے کی کوشش کرے, سو دے کین ڈو اٹ. لیکن بدقسمتی سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ذات کے لیے یا اپنی اس کو مس یوز کیا ہوا ہے. ہاں, اس کو مطلب ہمیں تھوڑی پولیٹیکلی گرومنگ چاہیے, تھوڑی بہت, اگر وہ میل ہو گئی یا فیمیل ہو گئی. یہ نہیں کہ ایک بندہ اچھا ہے, پیارا ہے, اس کے بال اچھے ہیں, یا اس کی پرسنالٹی, اس کی پارٹی اچھی, نو. اس کی مینیفیسٹو کو دیکھ, وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, اس کے پاس پالیسی کیا ہے, اس کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا پروگرام ہے, کیا پلان ہے. اس کو دیکھ کے بندہ کچھ وہ کرے. اگر ہم بلیم کرتے ہیں نا لیڈرز کو, ان ہی لیڈرز کو ہم نے خود لے کر چنا ہوا ہے, کوئی آسمان سے نہیں گرا ہے. ہم نے, ایک ہماری غلطی ہے, ہمارے لوگوں کی. اور ایک ڈفرینٹ ریجن میں ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی ہے کہ بس ہمیں باپ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے, ہمارے دادا نے کہا ہے کہ آپ نے, وہ ڈال رہے تھے تو ہم آج تک ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب انسان کی اپنی سوچ کہاں گئی, اس کی ڈگریز کہاں گئی, اس کی ایجوکیشن کہاں گئی, اس کی اویئرنیس کہاں گئی. خود یہ نہیں سوچ سکتا کہ کیا برا ہے, کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے. سو دس از دا مین تھنگ. اس کو ساری چیزوں کو ہم لنک وہ کر سکتے ہیں, پالیٹکس کو بھی, ایجوکیشن کو بھی, بزنس کو بھی. ایک ٹرائی کا ہے. اگر ہم اس کو, اس ماڈل کو تھوڑا بہت آگے بڑھائیں نا, تو ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ کوئی اتنی ایشو نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اینڈ میں ایسا کوئی میسج جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں؟ اینڈ میں میرے خیال میں, جس پہ ہم تقریباً 10-15 سال سے, جب ہم اسٹوڈنٹس تھے 2007-8 سے ابھی تک یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, پھر بھی تبلیغ کی طرح ہم کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں, پولیٹیکل اویئرنیس لیں, سوال کریں. دا مین تھنگ از کوشچن کریں, سوال کریں. اگر وہ کلاس میں ہو, اگر وہ فیملی میں ہو, اگر وہ حجرے میں ہو, اگر وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہے. کوئی یہ نہیں, آج کل تو آلموسٹ ساری گالیاں, دوسری بات پہ گالی, تیسری بات پہ وہ گالی. سو یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم پیورلی پالیٹکس میں, اگر ہم اس کو ڈسکلوز کریں, اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں, ڈیبیٹ کریں, تو سب کچھ ہمیں اپنی ریسورسز کا بھی پتہ چل جائے گا, ہمیں اپنے نظام کا بھی پتہ چل جائے گا, اور اختیار بھی ہمارے پاس ہوگا. کیونکہ یہی اس یوتھ ہی سے آگے فیوچر ہے, لیڈرز آئیں گے, ڈیسیجن میکرز آئیں گے, پالیسی میکرز آئیں گے میرے خیال میں. So this is the main thing. اور یہ پالیٹکس آلموسٹ ٹو بی فرینک, خود میں نے دیکھا ہوا ہے, حد سے زیادہ ہم لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے. اگر ایک فیملی سے ایک بچہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ بات کی جاتی ہے کہ پالیٹکس سے دور رہو. یونیورسٹی میں بھی اگر ایک بندہ بات کرتا ہے اپنے رائٹس کے لیے تو اس کو بین کیا جاتا ہے. ابھی بھی اسٹوڈنٹ یونین جو ہے نا وہ آلموسٹ بین ہے. تو پالیٹکس کو سوسائٹی یہ سوسائٹی کی ایک مین پلر ہے پالیٹکس. جس طرح ریلیجن ہے, جس طرح اکانومی ہے, جس طرح فیملی ہے, ایگزیکٹ ہی پالیٹکس ایک مین پلر. آپ اس کو کیوں اگنور کر رہے ہیں, کیوں اس پہ ڈیبیٹ نہیں وہ کر رہے ہیں؟ اکثر میں کوئی یہ کیفیٹیریا میں جاتا ہوں نا,
کہ سیاسی بحث کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیوں منع ہے؟ کوئی گال یہ کہ اگر ایک بندہ سیاست پہ بحث کرے, کوئی یہ پالیٹکس اس کی پروسیس پہ بات کریں یا اس کی مینیفیسٹو پہ بات وہ کریں. سر جو آج کل کے حالات ہو چکے ہیں اس حساب سے بھی تو لوگ ہو گئے ہیں. جس طرح ابھی ریسنٹلی کوئی پی ٹی آئی کی بھی بات کرتا ہے تو اس کو یا تو لایا ہی نہیں جاتا ہے. یوتھ زیادہ تر اسی طرف ہو گئے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, میرا اپنا ایک ذاتی رائے, شاید میں غلط ہوں, ہم ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم, کہ ایک مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے بندے سے نفرت کرتا ہے, یا اگر ہم ایک ہی مذہب میں آ جائیں سو ایک سیکٹ کا بندہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے. ایگزیکٹلی سیم اصطلاح میں نے خود بنائی ہوئی کہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم. کیوں ایک آئیڈیالوجی کا بندہ دوسرے آئیڈیالوجی کے بندے سے نفرت کرے؟ کیوں؟ وائی؟ کیوں وہ میرے آئیڈیالوجی تھوڑے ڈفرینٹ ہے. سو اس چیز کو اوائڈ ہونا چاہیے, یہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم کو. بینگ اے ہیومن ہمیں ڈیل کرنی. اگر ایک بندے کی سوچ ہے یا آئیڈیالوجی تو ٹھیک ہے نا, بس اس حد تک وہ ٹھیک ہے. کیوں ہم اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کریں, ذہن پہ سوار کریں؟ سو دس از دا مین تھنگ میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ سر. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام. اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت.